ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ آج 8 جولائی کا دن ہے اور 2016 میں اس دن بھارت کی ریاستی دہشت گردی نے برہان مظفر وانی کو شہید کر دیا اور اس کے نام کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ میں اس زمانے میں نیو دہلی میں پاکستان کا ہائی کمشنر تھا اور مجھے یاد آتا ہے کہ کس طرح برہان وانی کی شہادت کے بعد تقریباً 4 ماہ تک مقبوضہ جموں اور کشمیر میں احتجاج ہوتا رہا، اور کس طرح بھارت کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے بے دریغ استعمال کیا ہر حربے کا کہ جو آزادی کی آواز ہے اس کو دبایا جا سکے۔ پیلٹ گنز کا بے شمار استعمال ہوا اور ہزاروں جو ہیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ بے شمار معصوم کشمیری اپنی بینائی سے محروم ہو گئے۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، یہ نعرہ سید علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، اور آج یہ نعرہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کے ہر گھر سے یہ نعرہ ہمیں محسوس ہوتا ہے یا اس کی آواز آتی ہے، اور یہ آواز آتی رہے گی، کیونکہ کشمیریوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ فیصلہ تو انہوں نے خیر بہت افسر سے کیا ہوا ہے کہ ہم نے بھارت کا جو غاصبانہ قبضہ ہے اس سے جان چھڑانی ہے، اور جب تک ہمیں یہ قبضہ آزادی نہیں مل جاتی ہم اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے، نو میٹر واٹ۔ لیکن اکثر مجھ سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جہاں تک کشمیریوں کا تعلق ہے ان کی جد و جہد تو بالکل واضح ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، لیکن ذرا ہمیں بتائیے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے جہاں تک کشمیر کے کاز کی بات ہے۔ اور اکثر یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان میں کس حکومت نے سب سے زیادہ کشمیر کاز کو نقصان پہنچایا، یا پھر کس حکومت یا کس پولیٹیشین نے یا کس قیادت نے کشمیر کاز کو بہترین طریقے سے آگے بڑھایا۔ تو آج کا جو ہمارا شو ہے ناظرین، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے فیکٹس رکھوں، اور مجھے یقین ہے کہ اس سے پہلے کم از کم جہاں تک میں ٹی وی ٹاک شوز دیکھتا ہوں اس طرح کسی نے فیکٹس آپ کے سامنے نہیں رکھے ہوں گے، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، آپ کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو کہ کس حکومت نے کشمیر کے لیے کیا کیا، اور کس حکومت نے یا کس سیاستدان نے کشمیر کاز کو کس طرح نقصان پہنچایا۔ تو آج ہم اسی بابت بات کرتے ہیں، اور میری کوشش ہوگی کہ بڑے واضح طور پہ چیزوں کو آپ کے سامنے رکھوں، اور آپ خود پھر فیصلہ کریں کہ معاملات جو آج ہم جہاں کھڑے ہیں وہ یہ معاملہ کیسے شروع ہوا، یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، اور آج جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں اپنے اصولی موقف سے ہم بہت پیچھے ہٹ گئے، اور اسی لیے آج جب کشمیر کی ہم بات کرتے ہیں تو دنیا میں ہماری کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے۔ تو ایک تسلسل ہے، ایک پروسیس ہے جو کہ شروع ہوا میرے حساب سے 6 جنوری 2004 کو۔ سارک سمٹ ہونا تھی ناظرین اسلام آباد میں، اور بھارت سے اٹینڈ کرنے آئے تھے اس وقت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی، اور ان کی سائیڈ لائنز پہ ملاقات ہوئی۔ اس وقت ہمارے صدر تھے پرویز مشرف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ اس ملاقات کے بعد ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ نکلتی ہے، اور اس اسٹیٹمنٹ میں جو الفاظ استعمال کیے گئے میری اپنی اسیسمنٹ میں ہمارے لیے اس سے زیادہ جو ہے نقصان کشمیر کاز کو ہم نے شاید نہیں پہنچایا جس طرح اس اسٹیٹمنٹ نے ہمیں پہنچایا ہے۔ وہ اسٹیٹمنٹ ہے کیا جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ سے؟ اس اسٹیٹمنٹ میں پریزیڈنٹ مشرف صاحب بھارتی وزیر اعظم کو یقین دلا رہے ہیں کہ پاکستان ول ناٹ پرمٹ any territory under Pakistan's control to be used to support terrorism in any manner۔ یعنی کہ پاکستان اپنی ٹیریٹری یا اس سے کنٹرول میں جو ٹیریٹری ہے، مثال کے طور پر آزاد جموں اور کشمیر ہے یا گلگت بلتستان ہے، اس کو بھارت کے خلاف دہشت گردی میں استعمال نہیں ہونے دے گا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پاکستان نے امپلیسٹلی اس بات کو مانا کہ پاکستان سے
دہشت گردی ہو رہی ہے، یہاں سے دہشت گرد جا رہے ہیں اور وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جا کر دہشت گردی کرتے ہیں یا بھارت میں جا کر دہشت گردی کرتے ہیں۔ تو یہ پہلی بار ہوا کہ ہم نے ایک لیجیٹیمیٹ اسٹرگل کو، حق خود ارادیت کی لیجیٹیمیٹ اسٹرگل کو، ہم نے بھارت کو جو مانترا تھا اس کے ساتھ جوڑ دیا، اور آج تک بھارت اس اسٹیٹمنٹ کو استعمال کرتا ہے اور پاکستان کو یاد دلاتا رہتا ہے کہ آپ نے تو جی ہم سے جنوری 2004 میں یہ کمٹمنٹ دی تھی کہ آپ اپنی جو ٹیریٹری ہے وہ بھارت کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو ابھی تک کراس بارڈر یا کراس ایل او سی انفلٹریشن ہو رہی ہے۔ تو بھارت بڑی چالاکی کے ساتھ جموں اور کشمیر یا کشمیر کی جو جد و جہد ہے اس کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیا، اور بعد میں اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا نکلا، یہاں تک کہ 2017 میں امریکہ نے بھی فائنلی حزب المجاہدین جو کہ انڈیجنس آرگنائزیشن تھی اس کو بھی بین کر دیا، اس پہ پابندی لگا دی، اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دے دیا گیا۔ تو یہ اس اسٹیٹمنٹ سے یہ سارا سفر شروع ہوتا ہے۔ دوسرا دوستو، پریزیڈنٹ مشرف نے ہی اپنے زمانے میں ایک بیک چینل ڈپلومیسی کا آغاز کیا اور اس میں 4 پوائنٹ فارمولا پیش کیا۔ چلیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، سفارتکاری میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، آپ ڈائلاگ کرتے بھی ہیں اور کہیں کمپرومائزز بھی کرنے پڑتے ہیں، یہ ایک قدرتی بات ہے۔ اور لیکن جو غلطی پریزیڈنٹ پرویز مشرف سے ہوئی کہ انہوں نے پبلک میں آ کر یہ ہمیں بتایا کہ اب پاکستان از ریڈی ٹو گو بیونڈ اٹس اسٹیٹڈ پوزیشن، یعنی کہ پاکستان اپنے اصولی موقف سے، جو کہ یہ تھا کہ یونائیٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل کے تحت جموں اور کشمیر میں پلیبسسٹ کروایا جائے، پاکستان اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہے، ہم اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں، آئیے کچھ اور فارمولا نکالتے ہیں اور جموں اور کشمیر کو کسی اور طریقے سے حل کرتے ہیں۔ اچھا، جب آپ پبلک میں ایک اصولی موقف سے پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر سفارتکاری میں تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مذاکرات کی میز پہ کچھ لینے دینے کے لیے ہوتا نہیں ہے، کیونکہ آپ تو پہلے ہی پبلک میں فلیکسیبلٹی دکھا دی، آپ نے جو کچھ دینا تھا وہ تو آپ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی آپ نے دے دیا، تو اب بھارت سے آپ کیا مذاکرات کریں گے؟ تو بہرحال یہ ایک اتنی بڑی غلطی تھی جس کی وجہ سے حریت کانفرنس بھی تقسیم ہوئی مقبوضہ جموں اور کشمیر میں۔ سید علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس فارمولے کو ماننے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل پاکستان کا جو اصولی موقف ہے اس سے ہم بالکل پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ لیکن جو دوسرا ایک فیکشن بنا میر وائز صاحب کی قیادت میں، انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا، اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ جو ہی واجپئی صاحب پاکستان سے ہو کر گئے 6 جنوری 2004 کو، تو ان کی 22 جنوری 2004 کو ملاقات ہوتی ہے حریت کانفرنس کی لیڈرشپ سے۔ تو پریزیڈنٹ پرویز مشرف نے ایک ہی وار سے اتنے شکار کر دیے، ایک تو پاکستان کے اصولی موقف سے پبلکلی ہٹ گئے، مذاکرات کی ٹیبل پہ تو کچھ لینے دینے کے لیے تھا نہیں، اور پھر اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ حریت کانفرنس تقسیم ہو گئی۔ اور میں جانتا ہوں جب میں گیا نیو دہلی، کتنی محنت کرنی پڑی ان دونوں فیکشنز کو ساتھ لانے کے لیے۔ پھر ہوا یہ کہ فائنلی برہان وانی کی شہادت کے بعد ہمیں کچھ کامیابی ملی، اور لیڈرشپ نے بھی دیکھا کہ یہ موقع ہے، یہ جو اس بات کا متقاضی ہے کہ حریت کے جو 2 فیکشنز ہیں ان کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ پھر جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ بارز وجود میں آئی، جس میں یاسین ملک صاحب، گیلانی صاحب اور میر وائز صاحب شامل تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پریزیڈنٹ پرویز مشرف نے جو 2 یہ کام کیے، ایک تو کشمیر کا جو کاز ہے اس کو دہشت گردی کے ساتھ ملا لیا، اور دوسرا یہ 4 پوائنٹ فارمولا پبلک میں آ کر اس کو ڈسکس کیا۔ تو یہ 2 ایسی چیزیں تھیں جس نے پاکستان کے موقف کو بہت نقصان پہنچایا،
اور ہمارے ہاتھ سے سفارتکاری کی جو اگر ہم کوئی تھوڑا بہت اپنی پوزیشن یا اپنی ری پوزیشننگ کر سکتے تھے، اپنے آپ کو ایک صحیح پوزیشن میں رکھ کر بھارت کے ساتھ مذاکرات کر سکتے تھے، وہ ہم نے بدقسمتی کے ساتھ اپنے ہاتھ خود ہی کمزور کر ڈالے۔ اور جب ہم یہ بیک چینل جب شروع ہوا تو میں جانتا ہوں کہ بیک چینل پہ کشمیر پہ کم بات ہوتی رہی، زیادہ تر بات تو پھر دہشت گردی پہ ہوتی رہی۔ اور یہ بھی لمحہ فکریہ ہم لوگوں کے لیے کہ جب بیک چینل پہ بات چیت ہوتی ہے تو وہ کس رخ جاتی ہے کسی کو نہیں معلوم پڑتا، خاص طور پہ عوام تو بالکل ہی بے خبر رہتے ہیں ان چیزوں سے۔ تو پہلی بات تو یہ پریزیڈنٹ پرویز مشرف کے حوالے سے کہ ان کے زمانے میں وہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ 1999 میں جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تو اس وقت کوئی بھی ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر ان کی قسمت کے 9/11 ہو گیا تو وہ پیرایا سے ویسٹرن دنیا کی ڈارلنگ بن گئے اور ہر جگہ ان کو پذیرائی ملتی رہی۔ تو اسی چکر میں پریزیڈنٹ پرویز مشرف نے سوچا ہوگا کہ شاید میں اب نوبیل پیس پرائز کے لیے بھی کوالیفائی کر جاؤں گا اس قسم کے جو ہے فلیکسیبلٹی شو کر کے۔ اور اس وقت بات درست ہے ایک حوالے سے کہ 9/11 کے بعد دنیا بھر میں وائلنس کے حوالے سے ایپیٹائٹ بہت کم تھی، لیکن کشمیر کاز ایک لیجیٹیمیٹ کاز ہے، اس کو دہشت گردی کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا۔ تو یہی بنیادی غلطی پرویز مشرف صاحب سے ہوئی۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد پہلی دفعہ پاکستان بھارت کے درمیان ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوتی ہے 16 جولائی 2009 کو۔ اس وقت یاد رہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب گئے شرم الشیخ ایجپٹ مصر، وہاں پہ نان الائن موومنٹ کی سمٹ تھی اور ان کی ملاقات ہوتی ہے اپنے جو بھارتی ہم منصب ہیں منموہن سنگھ صاحب کے ساتھ۔ اچھا، اس اسٹیٹمنٹ میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز پہلی دفعہ ہوئی کہ پاکستان بھارت کے ہمیشہ جتنے بھی اعلامیے اگر آپ ماضی میں دیکھیے ایشو ہوتے رہے، یا مثال کے طور پر آپ 2004 کی اسٹیٹمنٹ لے لیں جو پریزیڈنٹ مشرف اور پرائم منسٹر واجپئی کے درمیان ایشو ہوئی، اس میں یہ کہتے ہیں کہ the two leaders are confident that the resumption of the composite dialogue will lead to peaceful settlement of all bilateral issues, including Jammu and Kashmir. یہ جو انکلوڈنگ جموں اینڈ کشمیر ہے، اس کو ایک خاص اہمیت حاصل تھی کیونکہ ہم نے ہمیشہ یہی بات کی ہے کہ اصل جو کور ڈسپیوٹ ہے، جو اصل معاملہ ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، وہ تو جموں اور کشمیر ہے، باقی تو سارے پیریفرل ایشوز ہیں۔ ایک بار جموں اور کشمیر کا تنازع حل ہو جائے تو پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان تو کوئی ایسے اختلافات نہیں ہیں جو دور نہ ہو سکیں، باقی تو ایسے ایشوز ہیں کہ وہ آسانی کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیے تو یہ جو معاملہ شروع ہوا 27 اکتوبر 1947 کو، تو اس سے پہلے تو بس یہی تھا، جموں اور کشمیری ڈسپیوٹ تھا، اس کے بعد تو کوئی ایسے ہمارے جو سیاچن ہے یا سر کریک ہے تو بعد کی پیداوار ہیں۔ جب 1965 کی وار ہوئی یا پھر 84 کے جو معاملات ہوئے تو یہ اس وقت کی پیداوار ہیں۔ شروع میں تو صرف ایک ہی تنازع تھا، وہ جموں اور کشمیر کا تنازع ہی تھا۔ تو کویسچن یہ تھا کہ جموں اور کشمیر کو ہمیشہ ایک امپورٹنس ہم نے اپنی جوائنٹ اسٹیٹمنٹس میں دی، لیکن جو شرم الشیخ میں جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوتی ہے دوستو 16 جولائی 2009 کو، پہلی دفعہ اس میں لینگویج تبدیل کی گئی، اور لینگویج کیا تھی میں آپ کے لیے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس میں یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر سنگھ said that India was ready to discuss all issues with Pakistan, including all outstanding issues. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھارت کے پرائم منسٹر کو اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں کوٹ کر رہے ہیں اور آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہمیں کہ بھارت تمام ایشوز ڈسکس کرنے کے لیے تیار ہے، انکلوڈنگ آل آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز،
جس کا مطلب یہ ہوا کہ جموں اور کشمیر کے ایشو کو آپ نے باقی ایشوز کے ساتھ لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ جو ایک خاص اہمیت تھی جموں اور کشمیر کی، وہ تو ختم ہو گئی۔ جموں اور کشمیر تو اب وہاں پہ آگے کھڑا ہو گیا جہاں پہ آپ کے کونسلر میٹرز ہیں، یا کلچرل ایشوز ہیں، یا ٹریڈ کے ایشوز ہیں، یا اور ایشوز چل رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان۔ تو آپ نے، اور یہ پہلی دفعہ ہوا کہ کشمیر اسپیسیفکلی مینشن نہیں ہوا کسی بھی پاکستان انڈیا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں۔ بدقسمتی دیکھیے کہ اس سے پہلے 1998 کی اگر میں بات کر لوں، جب پاکستان، پہلے بھارت نے اور پھر پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے، تو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے ایک ریزولوشن پاس کی 1172 6 جون 1998 میں۔ اس میں بھی اگر آپ دیکھیے ناظرین، پیرا 5 کو اگر آپ دیکھیے تو پیرا 5 بڑے واضح طور پہ یہ کہتا ہے کہ UN Security Council encourages both Pakistan and India to find mutually acceptable solutions that address the root causes of those tensions, including Kashmir. ایون UN سیکیورٹی کونسل کو بھی اس بات کا احساس اور ادراک ہے کہ اصل جو بنیادی تنازع ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، جو روٹ کاز ہے بر صغیر میں ٹینشن کی، وہ تو جموں اور کشمیر ہی ہے۔ تو کیوں کر یہ ہوا کہ ہم نے شرم الشیخ میں جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو کی، ہم نے پہلی بار جموں اور کشمیر کو مینشن نہیں کیا، اور ہم نے اس ایشو کو وہاں پہ لا کر کھڑا کر دیا جہاں پہ باقی ایشوز بھارت کے ساتھ ہمارے چل رہے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک۔ اچھا، 2009 تک ہم پہنچے، اس کے بعد آئیے فاسٹ فارورڈ ہم کرتے ہیں اور 2015 میں آ جاتے ہیں۔ روس کا شہر ہے اوفا، آپ سب نے اس کا نام سنا ہی ہوگا۔ وہاں پہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی سمٹ ہوتی ہے، اور اس وقت ہمارے وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب۔ تو وہ اس سمٹ میں جاتے ہیں، اس کو شرکت کرتے ہیں اس میں، اور وہاں پہ ان کی ملاقات ہوتی ہے اپنے بھارتی ہم منصب وزیر اعظم نریندر مودی سے۔ اور اس ملاقات کے بارے میں بھی بہت سی ہم نے کلپس بھی دیکھے اس کے، اور اوفا جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آئی اس کے بارے میں اس وقت ہم نے بہت سے مضامین بھی دیکھے، بہت تنقید بھی ہوئی۔ اچھا، یہ دوسری اسٹیٹمنٹ تھی ناظرین 2009 کے بعد، یہ 2015 10 جولائی 2015 کو یہ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی ملاقات کے بعد ان دونوں وزراء اعظم کے درمیان، اور اس میں بھی وہی معاملہ ہوا جو شرم الشیخ میں ہوا۔ جس طرح شرم الشیخ میں کشمیر کو مینشن نہیں کیا گیا، اس طرح اس اسٹیٹمنٹ میں بھی کشمیر کو اس سے حذف کر دیا گیا۔ کہیں بھی اس اسٹیٹمنٹ میں کشمیر کا ذکر نہیں ہے، اور بنیادی طور پہ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے میرے حساب سے بہت پیورلی نیگوشیٹ ہم نے کی، اور اس پہ ہم نے جو ڈائیلاگ کا پروسیس تھا، پورا فریم ورک، اس کو ہی تبدیل کر دیا، اور ٹیررزم کو ہم نے خاص اہمیت، یہ نہیں کہ پاکستان کچھ اپولوجیٹک ہے بھارت کے ساتھ دہشت گردی کے معاملات ڈسکس کرنے، ہمارے بڑے سیریس خدشات ہیں ویزاوی بھارت، جو بھارت یہاں پاکستان میں کر رہا ہے۔ لیکن کوشچن یہ ہے کہ جب آپ ایک اسٹیٹمنٹ پہ اتفاق کرتے ہیں تو اس میں ذرا توازن ہونا چاہیے۔ وہ توازن بگڑ گیا اس ساری اسٹیٹمنٹ میں، اور یہاں پہ یہی ہوا کہ کشمیر، جس طرح میں نے پہلے کہا، اس کا کہیں ذکر نہیں، وہی باقی آل آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز یہاں بھی لکھ دیا گیا، جو شرم الشیخ۔ ایک اور بات یاد رکھیے دوستو کہ جب ڈپلومیسی میں جس طرح قانون میں ایک پریسیڈنٹ بن جاتا ہے تو اس پریسیڈنٹ کو بار بار کوٹ کیا جاتا ہے، اور وہی پھر ایک بینچ مارک کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ اگر شرم الشیخ میں یہ لینگویج اڈاپٹ نہ کی ہوتی ہے، یا یہ لینگویج پہ ایگریمنٹ نہ ہوتا آل آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز، تو شاید اوفا میں بھی نہ ہوتا۔ لیکن چونکہ شرم الشیخ میں ہم نے کنسیڈ کر دیا گراؤنڈ بھارت کو،
تو بھارت نے کہا کہ جی آپ نے تو پہلے بھی اتفاق کیا تھا اسی لینگویج پہ، تو اب آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اب آپ کیوں اپنی اسی لینگویج سے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ تو ہمیں شاید ہم اس وقت صحیح نیگوشیٹ نہیں کر پائے. اگر ہم کوشش کرتے تو ہم جموں اور کشمیر لے سکتے تھے اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں، لیکن چونکہ ایک پریسیڈنٹ بن گیا تو بھارت نے اس کو ہی کوٹ کر دیا کہ جی شرم الشیخ میں آپ نے ایگریمنٹ کر دیا تو اب تو اسی لینگویج کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں. چلیے اب کیا کیا جائے کہ اوفا میں دوسری بار یہ ہوا. اس کے بجائے کہ ہم جو بی جے پی کا مینیفیسٹو ہے، الیکشن مینیفیسٹو، اس کو سامنے رکھتے کہ بھارت کے کیا عزائم ہیں، مودی سرکار کے کیا عزائم ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر کو لے کر، ہم ذرا سخت پوزیشن لیتے. ہم نے اوفا میں بھی ایک لحاظ سے بہت گراؤنڈ کنسیڈ کیا، اور یہ دوسری ہماری ایک بڑی سفارتی ناکامی تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ ہوئی، جو کہ ہونی نہیں چاہیے تھی. اس وقت کوئی ایسے معاملات نہیں تھے، خدا نہ خواستہ کہ پاکستان کو بہت مجبور تھا کہ ہر صورت میں ہم نے بھارت کے ساتھ انگیجمنٹ کرنی ہے. لیکن جو آپ بنیادی طور پہ اپنے اصولی موقف سے ایک بار ہٹ جاتے ہیں تو پھر اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. تو شرم الشیخ کی قیمت ہم نے اوفا میں ادا کی، لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے کارڈ صحیح طور پہ کھیلتے تو شاید ہم اوفا کو اسٹیو آف کر سکتے تھے. اس قسم کی اسٹیٹمنٹ سے ہم کئی بہتر اسٹیٹمنٹ نکال سکتے تھے، لیکن شاید وہ اس وقت ہمارے پاس وہ کیپیسٹی شاید نہیں تھی کہ ہم صحیح معنوں میں نیگوشیٹ کر سکیں. اب اسی سال 2015 میں مجھے یاد ہے کہ اوفا کی یہ جو میٹنگ کے بعد مجھے اسلام آباد بلایا گیا، اور اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب، انہوں نے کہا کہ بھئی اب بڑا ضروری ہے کہ جو ہارٹ آف ایشیا کی کانفرنس افغانستان پہ ہونے جا رہی ہے پاکستان میں اسلام آباد میں، تو وہ جو ہے بھارت کے جو وزیر خارجہ ہیں سشما سوراج صاحبہ، وہ خود آئیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا. تو وہ ایک لحاظ سے مجھے ٹاسک دیا گیا کہ میں بھارت کی حکومت کو یہ کنونس کروں کہ سشما سوراج صاحبہ ہی آئیں، کیونکہ اوفا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کے بعد تھوڑے سے معاملات خراب ہو گئے تھے. ہمارے اس وقت کے جو مشیر تھے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سرتاج عزیز صاحب، انہوں نے اگست میں آنا تھا اسی سال بھارت میں اپنے بھارت کے ہم منصب سے ملنے کے لیے، لیکن وہ نہیں آ سکے کیونکہ بھارت کی حکومت نے حریت کے رہنماؤں سے ملاقات دینے سے منع کر دیا. ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ اگر سرتاج عزیز صاحب آئیں گے تو کشمیری رہنماؤں سے ضرور ملاقات کریں گے، لیکن چونکہ بھارت نے وہ نہیں ہونے دی تو پھر ہم نے وہ وزٹ کینسل کر دیا. تو ایک لحاظ سے پھر ایک ٹینشن کریٹ ہو گئی تھی پاکستان اور بھارت کے درمیان. تو مجھے یہ کہا گیا کہ جی یو میک شور کہ سشما سوراج صاحبہ پاکستان آئیں اور ہارٹ آف ایشیا جو کانفرنس افغانستان پہ ہونے جا رہی ہے 9 اور 10 دسمبر کو 2015 میں، وہ اٹینڈ کریں. بہرحال میں نے کوشش کی اور بھارت کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ بھارت کی جو وزیر خارجہ ہیں وہ پاکستان آئیں گی. اس سے پہلے البتہ انہوں نے ایک شرط رکھی جو ہم نے مان لی کہ دونوں جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی ایک ملاقات ہوگی، خفیہ ملاقات بینکاک میں، جو کہ ہوئی 6 دسمبر 2015 کو، یعنی سشما سوراج صاحبہ کے آنے سے 3 دن پہلے، پاکستان آنے سے 3 دن پہلے بینکاک میں یہ ملاقات ہوئی. اور اس میں آبویسلی دہشت گردی کے ایشوز ڈسکس کیے گئے، اور خاص طور پہ ممبئی اٹیک ٹرائل جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے اس پہ ڈسکشن ہوئی. تو اس کے بعد پھر بھارت نے کہا کہ اس ملاقات کو بعد میں ڈسکلوز کر دیا گیا تھا، لیکن جب تک یہ ہوئی نہیں تھی اس وقت تک کسی کو پتہ نہیں تھا کہ دونوں جو مشیران ہیں یہ بینکاک میں مل رہے ہیں تھائی لینڈ میں. اب سشما سوراج صاحبہ آ جاتی ہیں پاکستان، اور ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دوستوں ایشو ہوتی ہے. یہ اسٹیٹمنٹ پچھلی اسٹیٹمنٹ اوفا میں تو کہا نا کہ آل آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز، اور بات وہاں پہ ختم کر دی. یہاں پہ تو ایک قدم اور آگے بڑھ گئے ہم، اور ہم نے باقاعدہ کہہ دیا کہ انڈر دا ڈائلاگ انکلوڈنگ پیس اینڈ سیکیورٹی، سی بی ایمز، جموں اینڈ کشمیر، سیاچن، سر کریک، ولر بیراج،
economic and commercial cooperation, counter-terrorism, narcotics control, humanitarian issues, people-to-people exchanges and religious tourism. یعنی کہ وہ تمام ایشوز جو ہم کمپوزٹ ڈائلاگ میں 8 سیگمنٹس تھے وہ ہم نے سارے ادھر لا کر جمع کر دیے. یعنی یہ کہ کشمیر اگین اب تو بالکل واضح ہو گیا کہ کشمیر کی حیثیت بس وہی ہے جو کہ پیپل ٹو پیپل ایکسچینجز کی ہے یا کمرشل کوآپریشن کی ہے. تو اب جب آپ ایک ایشو کو اس طرح ڈاؤن گریڈ کر دیں گے تو پھر بھارت کیسے آپ کو سیریس لے سکتا ہے یا دنیا کیسے آپ کو کشمیر کے معاملے میں سیریس لے سکتی ہے. گو کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ تھی اس کے جو مذاکرات ہو رہے تھے تو میں بھی ان میٹنگز میں موجود تھا، لیکن بہرحال وہ ایک الگ کہانی ہے کہ یہ کس طرح نیگوشیٹ ہوئی، اس پہ انشاءاللہ پھر کسی اور وقت بات کریں گے. لیکن یہ جو اسٹیٹمنٹ تھی 9 دسمبر 2015 کو جو سشما سوراج صاحبہ یہاں پاکستان آئی تھیں، اس کے بعد ایک مارجن سے ملاقات ہوئی فارن آفس میں جو سب ہمارے مشیر خارجہ تھے سرتاج عزیز صاحب، ان کے درمیان اور سشما سوراج صاحبہ کے درمیان یہ ملاقات ہوئی. ایک کافی لمبی میراتھن میٹنگ تھی فارن آفس میں، ہم کو 5-6 گھنٹے بیٹھے رہے وہاں پہ اور اس کو ڈسکس کرتے رہے اور بڑی تو میما بھی ہوئی، ایک لحاظ سے ٹینشن بھی ہوئی ایک موقع پہ. وہ کسی وقت اس کا احوال کسی اور وقت سناؤں گا آپ کو کہ کس نے کیا بات کی. لیکن کویسچن یہی ہے کہ فائنلی ہم نے گیو ان کر دیا اور بھارت نے جو ڈرافٹ ہمیں دیا تھا منوان ہم نے اسی کو تسلیم کر کے بھارت کو دے دیا اور اس کی خدمت میں پیش کر دیا کہ ٹھیک ہے جی، جو آپ کہتے ہیں لکھ دیجئے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ دوسری اسٹیٹمنٹ ہے دوستو، تیسری رادر شرم الشیخ کے بعد 2009 کی، اس کے بعد اوفا میں 2015 کی، جولائی 2015 اور پھر دسمبر 2015 کی اس اسٹیٹمنٹ. اب آپ کو ایک بالکل پیٹرن نظر آ گیا ہوگا کہ کس طرح ہم نے 2004 سے لے کر پریزیڈنٹ مشرف کے زمانے سے لے کر 2015 کے آخر تک کس طرح ہم نے کشمیر پہ ایک لحاظ سے کمپرومائزز کیے. کچھ باتیں جو پبلک میں نہیں کہنے کی ہوتی ہم نے وہ بھی کہہ ڈالیں، جس کی وجہ سے بھارت نے بھی ہمیں سیریسلی نہیں لیا اور دنیا تو خیر ہمیں کیا سیریسلی لیتی جب ہم خود ہی کشمیر کے معاملے میں سیریس نہیں رہے. تو بھارت دنیا کو پتہ چل گیا کہ صرف لوگ شور مچاتے ہیں، یہ بھی کوئی کشمیر ویسے ہی انہوں نے ایک ہوا سا کیا ہوا ہے، ادروائز یہ بھی کوئی سیریس نہیں ہے. تو ایک تسلسل ہے، پورا ایک ٹریجیکٹری ہمیں نظر آتی ہے کہ کس طرح مختلف حکومتوں نے کشمیر کے ساتھ وہ کھلواڑ کیے جو کہ نہیں کرنے چاہیے تھے. ایسی سفارتکاری میں غلطیاں ہوئیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھیں، کیونکہ ہمارے پاس ایسے تجربہ کار ہاتھ موجود تھے سفارتکاری کے میدان میں جنہوں نے زبردست کام کیا ہے. دیکھیے نا، شملہ ایگریمنٹ کی اگر آپ دیکھیے بات کیجئے 2 جولائی 1972 کا، اس میں بھی کشمیر کا ذکر ہے، خاص طور پہ کشمیر کا ذکر ہے. اسی طرح آپ پرانے ڈاکومنٹس اٹھا کے دیکھ لیجیے، لاہور ڈکلریشن اٹھا کے دیکھ لیجیے 21 فروری 1999 کا، تمام ڈاکومنٹس میں کشمیر کا ذکر ہے. لیکن ہم نے اپنی پوزیشن خود ہی کمزور کیا اور پھر بعد میں ہم واویلا کرتے ہیں کہ جی یہ کیا ہو گیا، یہ کس طرح ہو گیا. اب آخری ایک مرحلہ رہ گیا ہے جس نے ہمیں مزید، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی کشمیر پوزیشن کو مزید نقصان پہنچایا ہے. وہ پھر آتے ہیں مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اب آ جاتے ہیں 5 اگست 2019 کو. بھارت نے جو کرنا تھا اس نے کر لیا. یہ کوئی اتنی ہمارے لیے حیران کن بات نہیں تھی، ہمیں پہلے سے معلوم تھا کہ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے، لیکن ہم نے اس کو صرف نظر کیا. آئی ڈو ناٹ نو آن واٹ گراؤنڈس. کم از کم مجھے تو معلوم تھا کہ بھارت یہ کرے گا اور یہ پرائم منسٹر مودی ڈیفینیٹلی یہ کریں گے. تو 5 اگست 2019 کو جو ہوا ہمارے سامنے ہے. اب ہم نے کیا کیا اس کے بعد؟ ہم نے اپنے ریلیشنز کو ڈاؤن گریڈ کر دیا، اپنا ہائی کمشنر کو واپس بلا دیا اور ابھی تک یہ
صورتحال اس طرح ہی ہے۔ اس کے بعد ہم نے ٹریڈ ختم کر دیا بھارت کے ساتھ۔ 3 ماہ کے لیے ہم نے اپنی جو ایئر اسپیس تھی وہ بھی بھارت کے لیے بند کر دی تھی۔ پھر ہم نے اور بھی اقدامات لیے جو سسٹین نہیں کر سکے ہم۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ ہم ہر ماہ یا ہر ہفتے کشمیر کے ساتھ یکجہتی دکھانے کے لیے ہم کھڑے ہوا کریں گے ہر جمعے کی نماز کے بعد، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ لیکن بہرحال وہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ساری ختم ہو گئیں۔ ہوا کیا کہ ایک طرف ہم نے کہا کہ جی اب بھارت کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ بھارت 4 اگست 2019 کی صورتحال کو ریسٹور نہ کرے، یعنی کہ یہ جو اقدامات اس نے 5 اگست 2019 کو لیے، آرٹیکلز 370 اور 35A کو ختم کیا، وہ اقدامات واپس لے، تب ہم بھارت کے ساتھ انگیجمنٹ ہم کریں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ ہم نے بھارت کے ساتھ پیچھے بیک چینل پہ ہماری انگیجمنٹ جاری رہی، اور اس کے نتیجے میں ہم سب کے لیے ایک شوق تھا، میں سمجھتا ہوں، جب 25 فروری 2021 کو بھارت کے ساتھ ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہم نے ایشو کی، ڈائریکٹرز جنرل جو تھے ملٹری آپریشنز ان کے مابین، کہ ہم سیز فائر جو LOC پہ سیز فائر ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ جہاں تک کہ سیز فائر ایگریمنٹ کی بات ہے دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ یہ نومبر 2003 سے ہماری ایک انفارمل انڈرسٹینڈنگ بھارت کے ساتھ تھی سیز فائر پہ، لیکن وہ سیز فائر بس برائے نام ہی تھا، اور LOC پہ فائرنگ رہتی تھی۔ بھارت کی جانب سے تو بہت زیادہ اس کی وائلیشن ہوئی، اور پھر 2015 میں ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے یونائٹڈ نیشنز جب وہ گئے، جو جنرل اسمبلی کا سیشن تھا، اس میں خطاب کرتے ہوئے، شاید 21 ستمبر کو یہ خطاب تھا، تو اس میں بھارت کو اور بہت سی پروپوزلز تھیں، اور ساتھ میں ایک پروپوزل یہ بھی تھی کہ بھارت اور پاکستان کو چاہیے کہ جو سیز فائر ہماری انفارمل انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو ہم ایک فارمل ایگریمنٹ میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو ان کی تقریر کے بعد میں جو بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت دوول، ان سے ملنے بھی گیا کہ ذرا معلوم کروں کیا ری ایکشن ہے بھارت کا، لیکن انہوں نے کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں دیا، اور کہا کہ چھوڑیے جی، اس وقت یہ وقت نہیں ہے ان چیزوں کا۔ لیکن 2021 میں وہی بھارت جو کہ 2015 میں ریلکٹنٹ تھا سیز فائر انڈرسٹینڈنگ کو، انفارمل انڈرسٹینڈنگ کو ایک معاہدے کی شکل دینے میں، وہ 2021 میں ہمارے ساتھ یہ معاہدہ کرتا ہے۔ وہ معاہدہ کیوں ہم نے کیا، یہ تو مجھے ابھی تک اس کی سمجھ نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، ایک اچھا معاہدہ تھا، لیکن ٹائمنگ بہت غلط تھی۔ ٹائمنگ 2019 کے بعد یہ معاہدہ بنتا نہیں تھا۔ اسی طرح کرتارپور کوریڈور بھی نہیں بنتا تھا 5 اگست 2019 کے بعد، اس پہ کسی اور وقت بات کریں گے۔ لیکن میرے خیال میں آپ نے جب ایک طرف یہ پوزیشن لی کہ ہم بھارت کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کریں گے، اور دوسری طرف آپ بیک چینل پہ بھارت کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، تو یہ پھر دنیا کو معلوم ہو گیا کہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ اس پہ بھی کشمیر پہ آپ لوگوں کو سیریسلی نہیں لیا انٹرنیشنل کمیونٹی، اس لیے جو رسپانس ہم چاہتے تھے کہ دنیا سے آئے 5 اگست 2019 کے بعد، وہ ہمیں نہیں ملا، اور اس کی وجوہات یہی ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم کرتے رہے ہیں۔ پھر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی دوستو، کہ نومبر 2019 میں شاید، جی ہاں، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز کی میٹنگ تھی، اور اس میں ہم نے ایک پاکستان کا ایک نیا سیاسی نقشہ ریلیز کیا، اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس نقشے میں ہم نے جہاں آزاد جموں اور کشمیر کو، مقبوضہ جموں اور کشمیر کو انکلوڈنگ لداخ، گلگت بلتستان کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کر کے پیش کیا، جو کہ بالکل ٹھیک تھا، کرنا چاہیے تھا۔ ہم نے ساتھ یہ کیا کہ جوناگڑھ کو بھی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا، یا اس کو بھی ہم نے اس طرح ہی اسی نقشے میں پیش کر دیا۔ جوناگڑھ گجرات کا علاقہ ہے، جو کہ 1947 میں
اس وقت کے جو نواب تھے وہ مسلمان تھے، تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ ایکسیڈ کر دیا، گو کہ میجورٹی جو تھی وہ ہندوؤں کی تھی۔ تو جوناگڑھ پہ بھارت کی فوجوں نے قبضہ کیا، وہاں پہ ریفرینڈم کروایا، اور چونکہ اکثریت ہندوؤں کی تھی اور وہ گجرات میں تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم بھارت کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں۔ اچھا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا وقت تھا کہ آپ کا فوکس تو رہنا چاہیے تھا جموں اور کشمیر میں، آپ نے جوناگڑھ کا پینڈوراز باکس کیوں کھول دیا؟ اس سے تو ایک لحاظ سے آپ بھارت کی جو پوزیشن تھی اس کو تقویت دینے جا رہے تھے کہ ٹھیک ہے جی، اگر اکثریت مسلمانوں کی بھی ہے جموں اور کشمیر میں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ مہاراجہ ہری سنگھ نے تو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن بھارت کو اگر دے دیا تو وہ ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں بھی اگر جوناگڑھ کو آپ دیکھیے تو جو اکثریت تھی وہ ہندوؤں کی تھی اور رولر تھا وہ مسلمان تھا۔ تو اگر آپ اس ایکسیشن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو مہاراجہ ہری سنگھ پہ کیا اعتراض ہے؟ تو اپنے ہی، اور اس خاص طور پہ اس وقت جب آپ کے سارا فوکس جموں اور کشمیر پہ رہنا چاہیے تھا، تو میرے خیال میں یہ بھی ایک بہت بڑی ہم نے یہ سوچ سمجھ کے کیا۔ کس نے یہ مشورہ دیا ہماری اس وقت کی حکومت کو کہ یہ اس ایک سیاسی نقشے میں جوناگڑھ کو بھی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ڈکلیئر کرے؟ میں سمجھنے سے بالکل قاصر ہوں۔ ٹھیک ہے، لیگلی آپ کلیم اپنا رکھ سکتے ہیں، لیکن کوشچن یہ ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے؟ آپ کیوں اپنے جموں اور کشمیر پہ جو آپ کا موقف ہے اس کو آپ کمزور کر رہے ہیں؟ بعض اوقات یہ چیزیں سمجھنا بالکل مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وقت تو جی بڑا ہمیں لوگوں نے بڑا سراہا کہ جی کیا زبردست یہ کام کیا۔ میں نے اسی وقت ایک آرٹیکل بھی لکھا کہ یہ بالکل نامناسب سا کام کیا ہے ہماری حکومت نے، اور یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے جموں اور کشمیر پہ جو آپ کا موقف ہے اس کو براہ راست پہنچتی ہے، اور اس سے کرنے سے آپ نے اپنا مزید کمزور کیا ہے اپنا مقدمہ جموں اور کشمیر کا۔ تو دوستو، یہ وہ تمام چیزیں ہیں۔ سچی بات تو یہی ہے کہ کسی ایک حکومت کو ہم الزام بھی نہیں دے سکتے، کسی ایک شخص کو بھی نہیں دے سکتے۔ یہ ایک تسلسل ہے جو کہ جاری تھا اور شاید جاری ہے بھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر ہائی وے کا نام تبدیل کر کے سری نگر ہائی وے رکھ دینا، یہ بھی ایک اور بہت بڑی غلطی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا ہم نے کیوں یہ کیا، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم جموں اور کشمیر ہائی وے کرتے، کشمیر کا نام تبدیل کر کے جموں اور کشمیر کرتے تھے۔ سری نگر کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ شاید ہم جموں سے بالکل دستبردار ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر کیپٹلز کی بات کی جائے تو جو ونٹر کیپٹل تھا ریاست کا جموں اور کشمیر کا، وہ تو جموں میں چلا جاتا تھا۔ تو میں سمجھتا یہی ہوں اور کہنا یہی چاہتا ہوں کہ یہ ایک مسلسل ہم نے سفارتی غلطیوں پہ غلطیاں کیں اور تھنک تھرو نہیں کیا، کوئی اسٹیپ لینے سے پہلے ہم نے سوچا نہیں، اس پہ ہم نے کوئی تدبر نہیں کیا، کوئی ہم نے اس پہ سوچ بچار نہیں کی، اور اپنے پرسنل ایجنڈاز کو ہم نے سیٹ کیا ہوا تھا، اور شاید پھر ہم ایک دفعہ پھنس گئے، پریسیڈنٹس کریٹ ہو گئے، تو پھر ان سے جان چھڑانا ہمارا بہت مشکل ہو گیا۔ لیکن کہانی بس اتنی سی ہے کہ سفارت کاری میں ایک بڑا مشکل پیشہ ہے۔ جو اس کو لائٹلی لیتے ہیں، کیجولی لیتے ہیں، وہ صرف اپنے ساتھ ہی نہیں اپنی ریاست کے ساتھ ہی مذاق کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ایسے تنازعات جہاں پہ لوگوں کی جانیں ڈائریکٹلی انوالوڈ ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے نا، کشمیر میں کوئی ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ تو نہیں ہے، یہاں پہ 11-12 ملین کشمیری ہیں، ان کی آزادی کا معاملہ ہے، آپ کس طرح اس کو اتنا لائٹلی لے سکتے ہیں؟ تو یہ تمام وہ باتیں ہیں جو دل کو دکھ پہنچانے والی ہیں، اور بحیثیت سابق سفارتکار میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید نہیں، یقیناً ہم نے بہت غلطیاں کی ہیں۔ اب آپ ان غلطیوں کا الزام اس وقت کی لیڈرشپ کو دیں، یا وہ لوگ جو نیگوشیٹ کر رہے تھے تمام اسٹیٹمنٹس، اگر پریزیڈنٹ پرویز مشرف نے 4 پوائنٹ فارمولہ دیا تو اس کے پیچھے کیا حکمت کار فرما تھی؟ کیوں ہم نے پبلکلی اس کو ڈسکس کیا؟ کیا اس وقت کے لوگ پریزیڈنٹ پرویز مشرف کو مشورہ نہیں دے سکتے تھے جو فارن آفس میں لوگ تھے؟ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ ڈسٹرب کرتی ہیں۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک فرد کو الزام دینے کی بجائے ہم تمام ہی میرے خیال میں اس کے ذمہ دار ہیں جو اس وقت جموں اور کشمیر میں ہو رہا ہے۔ آگے کیا کرنا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اطراف سے مختلف آوازیں آتی ہیں کہ چلیے جی ٹریڈ تو شروع کر دیجئے نا بھارت کے ساتھ، یہ تو ہمارے اپنے انٹرسٹ میں ہے۔ بات ٹریڈ کی نہیں ہے، ایک دفعہ آپ اصولی فیصلہ کر لیجئے کہ آپ چاہتے کیا ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹریڈ کرنے سے پاکستان کی قسمت بدل سکتی ہے بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنے سے، تو بسم اللہ کر دیجئے۔ لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے جو مسائل ہیں ان کا تعلق بھارت سے نہیں ہے یا کشمیر سے نہیں ہے، ان کا تعلق ہمارے اندر کے حالات سے ہے۔ جب تک ہمارے اندر کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، جب تک ہم گڈ گورننس کی طرف نہیں جائیں گے، اپنی اکانومی کو ٹھیک نہیں کریں گے، کرپشن سے جان نہیں چھڑائیں گے، سیاسی عدم استحکام سے جان نہیں چھڑائیں گے، اس وقت تک ہم سفارتی میدان میں کامیابیاں حاصل نہیں کر سکتے۔ تو بس اتنا ہی کہنا تھا آج کے لیے دوستو، اور آج 8 جولائی ہے، تو اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ کشمیریوں کا ان کا حق ارادیت ضرور ملے گا۔ تحریکوں میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، لیکن اگر ایمان سچا ہو، پختہ ہو، تو کوئی طاقت کامیابی سے روک نہیں سکتی۔ وہ ایک شعر بھی ہے کہ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کی شب آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔